یہ اللہ کے محبوب کے نرالے انداز۔ آپ کی بارگاہ میں کوئی غلام آتا، آپ کی بارگاہ کے اندر خواہ کوئی بھی رنگ و نسل کا آدمی آ جاتا، اللہ کے محبوب جو ہیں وہ اللہ کے محبوب نے کبھی زندگی کے اندر کسی کو دھتکارا نہیں۔ اللہ کے محبوب کی یہ شان ہے، کوئی جس انداز میں آیا، کوئی کسی رنگ میں آیا، کوئی کیسی نسل لے کر آیا، اللہ کے محبوب نے ہر کسی کو اپنے گلے سے لگایا۔ جناب سلمان فارسی، آپ فارس سے آئے، آپ ایک مجوسی کے بیٹے تھے۔ باپ سے کہا کہ میں حق کی تلاش کرنا چاہتا ہوں، میں جو ہے وہ تیرے دین کے اوپر نہیں چلنا چاہتا۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، باپ نے کر دیا، گھر سے نکال دیا۔ آپ جو ہیں وہ چلتے چلتے ایک یہودی عالم کے پاس پہنچے، اس کی زندگی کے اندر اس کی خدمت کی کہ مجھے حق کا راستہ مل جائے۔ اس کا وقت آخر قریب آیا، اس نے کہا جا غموریہ کے علاقے کے اندر چلا جا، میرے بعد اس مقام کے اوپر تجھے خدا پرست ایک پادری ملے گا، اس کی خدمت کر لے، وہ تجھے حق کا راستہ بتائے گا۔ سلمان فارسی، آپ فارس سے چلے حق کو تلاش کرنے کے لیے۔ یہ دین، یہ رسول اللہ کی کرم نوازی کہ یہ دین خود چل کر ہمارے پاس آ گیا۔ آپ صحابہ کرام کے سفر پڑھ کے دیکھیں، آپ صحابہ کرام کی قربانیاں پڑھ کے دیکھیں، آپ علماء قیاس پیا کی قربانیاں دیکھیں۔ انہوں نے دین کو، علم دین حاصل کرنے کے لیے کوسوں میل سفر کیے، اور سفر بھی کوئی ایسے ویسے نہیں کیے۔ زندگی بھر اپنے والدین کا چہرہ نہیں دیکھا، اپنے اہل و عیال کو نہیں دیکھا، اپنی نسل کے لوگوں کو نہیں دیکھا، اپنی جائیداد اور ورثے کو نہیں دیکھا، اس علم دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ جناب سلمان فارسی فارس سے چلے ایک یہودی کے پاس، اس نے دوسرے کے پاس بھیجا، اور اس کا بھی وقت آخر قریب آیا۔ اس نے کہا میں تجھے ایک راستہ بتاتا ہوں، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تو جو ہے وہ یثرب چلے جانا۔ یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت کے اندر اللہ کے آخری نبی جو ہیں ان کی جو ہے وہ آمد ہونے والی ہے، وہ اللہ کا آخری نبی ہونے کے دعوے دار ہوں گے، اور جو اللہ کے آخری نبی ہونے کا دعوے دار ہوگا تو بغیر سوچے اس کا کلمہ پڑھ لینا، اس کا کلمہ ہی تجھے حق کا راستہ ہوگا، تیرے لیے وہ حق کا راستہ ہوگا۔ سلمان فارسی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بھی تدفین کرنے کے بعد میں نے جو ہے وہ یثرب یعنی مدینے کا سفر شروع کیا۔ رستے میں مجھے پکڑ کر غلام بنا لیا گیا، لیکن میری قسمت اچھی، میرے مالکوں نے مجھے آ کر جس مقام پہ بیچا، آپ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے یثرب اور مدینے کے اندر آ کر بیچ دیا۔ میں ایک یہودی کا غلام ہو گیا، میں جو ہے وہ یہودی کے باغ کی رکھوالی کرتا۔ ایک دن میں کھجوریں اتار رہا تھا کہ میں نے ہوا کے اندر خوشبو کو پایا، میں نے صدائیں سنی، طلع البدر علینا کی میں نے صدائیں سنی، مجھے پتہ چل گیا، میں بھاگنے لگا، میرے مالک نے مجھے روک لیا، میرا مالک کہتا تو فرار ہونے لگا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بتایا کہ فرار نہیں ہوتا، مجھے اللہ کے آخری نبی کی خوشبو آ گئی، تیرے پاس آ جاؤں گا، مجھے جانے دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو پہلا پادری تھا اس نے مجھے نبی علیہ السلام کی 3 نشانیاں بتائی تھیں۔ پہلی نشانی کہ اللہ کا آخری نبی صدقہ کبھی نہیں لے گا، صدقہ کبھی نہیں کھائے گا، اور فرماتے ہیں دوسری نشانی ہدیے کو کبھی رد نہیں کرے گا، اور آپ فرماتے ہیں تیسری نشانی یہ تھی کہ اللہ کے محبوب کے دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے وہ مہر نبوت موجود ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی باغ کی کھجوریں لے کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر خدمت ہو گیا۔ میں نے عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے، اللہ کے نبی جو ہیں وہ صدقہ نہیں لیتے۔ آپ فرماتے ہیں میں چلا گیا، تھوڑے دنوں کے بعد میں واپس آیا، میں نے پھر سے کھجوریں دی، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے۔ آپ نے ہدیے کو قبول کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مجلس تھی کہ اللہ کے محبوب نے اپنے بدن کے اوپر ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ کیا تھا؟ ایک چادر اوڑھ کر نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے۔
فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے ہدیے کی کھجوریں جو دی دے کر میں قریب جو ہے وہ بیٹھ گیا، اور دل کے اندر خیال تھا کہ کبھی ہوا اور آندھی کا تیز جھونکا آئے اور اللہ کے محبوب کی چادر جو ہے وہ کندھوں سے ہٹ جائے، مجھے جو ہے وہ مہر نبوت کی تصدیق کرنی ہے، اور جب تصدیق ہو جائے گی تو میں اس نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں۔ اللہ کے محبوب نے دیکھا، دل کا حال پڑا، اللہ کے محبوب نے چادر کو اتار کر سلمان فارسی کی طرف پھینک دیا اور فرمانے لگے، لے سلمان، جو اس پادری نے تجھے تیسری نشانی بتائی تھی، آ کر میرے کندھوں کے درمیان وہ مہر نبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ سلمان فارسی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مہر نبوت دیکھی، اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے اتنا پیار ملا کہ میں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں غلام ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے مالک کے ساتھ جو ہے وہ لکھت پڑھت کر لے، مکاتبت کر لے، اپنے مالک کے ساتھ جو ہے وہ لکھ لے کہ میں تجھے اتنا مال دوں گا، تو مجھے آزاد کر دینا۔ اس نے کیا لکھا؟ مالک نے 40 اوقیہ سونا لکھا کہ جب تو 40 اوقیہ سونا مجھے دے دے گا اس کے بعد تو جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ آپ نے آن کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ مالک نے 40 اوقیہ سونے کی ڈیمانڈ کی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے ایک سونے کا انڈا عطا فرمایا۔ کیا؟ سونے کا انڈا دیا۔ آپ نے فرمایا سلمان جا کر اپنی جو ہے وہ دیت دے دے، اسے یہ مال اس کے اپنے مالک کے حوالے کر کے آزاد ہو جا۔ تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو سونے کا چھوٹا سا انڈا، اس سے میری دیت ادا نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ 40 اوقیہ سونا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے اپنے غلاموں کے ساتھ محبت کی ایسی مثال کو قائم کیا کہ اللہ کے محبوب نے اس انڈے کو زبان لگائی۔ کیا لگایا؟ اپنی زبان لگائی۔ آپ نے فرمایا اب جا کر اپنے مالک کو اپنی دیت دے دے۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں جا کر تول کر دیتا رہا۔ اللہ کی عزت کی قسم میرے مالک کی جو قیمت تھی وہ بھی ادا ہو گئی، اور حضور کا دیا ہوا انڈا ویسا کا ویسا موجود تھا۔ اور جناب سلمان فارسی اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر جب تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ نے فارسی میں بات کی۔ اللہ کے محبوب نے ایک ترجمان یہودی بلایا کہ تو مجھے بتا یہ کیا کہتا ہے۔ اس نے بتایا یا رسول اللہ پہلے میں یہودی تھا، میں نے یہودیت کو چھوڑا، میں نے پہلے اپنے مذاہب کو چھوڑ کر میں جو ہے وہ آپ کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے آ گیا حق کی تلاش کے اندر۔ اس یہودی نے جب دیکھا کہ یہ ہماری یہودیت کی بےزتی کر رہا ہے، اللہ کے محبوب کو کہنے لگا یا رسول اللہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہنے والوں، یہ تو آپ کو جو ہے وہ فارسی کے اندر گالیاں دے رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا گالیاں نہیں دے رہا، جب تجھے میں نے بلایا تھا اس وقت مجھے پہچان نہیں تھی، اس وقت میں نہ جانتا تھا کہ یہ کیا بات کرے گا۔ تو جو کہتا ہے یہ گالیاں دے رہا ہے، یہ گالیاں نہیں دے رہا، یہ تو میری تعریف کر رہا ہے، یہ تو میری نعتیں پڑھ رہا ہے، یہ تو مجھے بتا رہا ہے کہ اس یہودی عالم نے آپ کی 3 نشانیاں بتائیں۔ وہ یہودی کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو فارسی کس نے سکھائی؟ میں جب آیا تھا آپ کو فارسی نہیں آتی تھی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا آتی نہیں تھی، جب تو نے کہا یہ گالیاں دے رہا ہے، اللہ کا فرشتہ جبریل ابھی میرے پاس آ گیا، اللہ کے حکم کے ساتھ جبریل ابھی آئے تھے۔ ایک لمحے کے اندر اللہ کی زبان فارسی سے کے اوپر مجھے جو ہے اللہ کے نبی کو عبور حاصل ہو گیا۔ ابھی جبریل آئے تھے، اللہ کی زبان فارسی مجھے ابھی وہ سکھا کر چلے۔ آپ نے فرمایا یہ مجھے گالیاں نہیں دے سکتا۔ اللہ کے محبوب نے ایسی مثال کو قائم کیا۔ ہمیں جو ہے یہ دین ہمارے نبی علیہ السلام کی کرم نوازی، آپ کی شفقت کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دین خود چل کر آ گیا۔ صحابہ کرام کی طرح، اولیاء کی اصفیاء کی طرح اگر ہمیں کبھی سفر کرنا پڑے تو ہم اتنی قربانی کبھی نہیں دے سکتے۔ خدا را اگر یہ دین خود چل کر ہمارے پاس آ گیا
تو اللہ کی عزت کی قسم کامیابی اسی وقت ملے گی جو اللہ رب العزت کے بتائے کردہ رستوں کے اوپر چلیں گا، اللہ رب العزت کے بتائے کردہ دین کے اوپر جو عمل پیرا ہو جائے گا، آخرت جو ہے وہ اسی کی سنواری جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ باری تعالیٰ اس دین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔